وہ کسی جنونی لڑکی کی طرح پیدا ہونے والے حالات کے بیچ کھڑی تھی۔ اس نے تب تک کوئی پرواہ نہیں کی تھی۔ وہ اپنے سینے میں پیوست محض ایک جملے کی تکلیف میں سب کچھ کیے جا رہی تھی، لیکن اب اسے عادل، نورین اور رحیلہ کی مخالفت کا سامنا تھا۔ وہ چاہتی تھی عمران کو کچھ پتہ نہ چلے، اور اس چکر میں وہ ایک گرہ باندھتی تھی تو دوسری کھل جاتی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ جس جگہ وہ قدم رکھ رہی ہے وہ آگے جا کر دلدل بن جائے گی۔ اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے پرعزم اور ذہنی طور پر بالکل تیار تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ لڑے گی اور اس لڑائی میں اسے جس حد تک بھی جانا پڑا جائے گی، مگر اپنا بھید کھلنے نہیں دے گی۔ وہ ایسی ہی ضدی، انا پرست اور نڈر تھی۔ وہ صرف اپنی ذات کا سوچتی تھی، اپنی ذات کی کہتی تھی۔ اس کی دانش میں تھا کہ ابھی عمران کو کچھ نہیں معلوم، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ عمران کو جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ اس نے اپنے سینے میں دبا لیا تھا تاکہ کچھ اور بھی جان سکے۔ فرین نے آنکھیں بند کر لیں اور اپنے دماغ میں تمام سوچیں نکال کر رفتہ رفتہ نیند کی وادی میں پہنچ گئی۔ عادل کی شادی کی تقریب میں جو ہی فرین کا سامنا رحیلہ سے ہوا، وہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ بہت غصے میں دکھائی دے رہی تھی۔ تم چاہتی ہو میں اب تمہارا منہ بھی نوچ لوں؟ رات جو میں نے سبق دیا تھا کیا وہ کافی نہیں تھا؟ فرین نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تم اب دیکھنا میں کرتی کیا ہوں، رحیلہ بولی۔ کیا کرو گی؟ کیا کر سکتی ہو تم؟ فرین نے گویا اس کا تمسخر اڑایا اور اپنے چہرے پر خفیف مسکراہٹ بھی عیاں کی۔ اب میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، بلکہ اس بابا جی کو یہاں لے کر آؤں گی جو تمہاری حقیقت بتائے گا کہ اس دن تم ہی اس کے پاس گئی تھی۔ تم ہی نے اسے عمران کی بہن کا فون نمبر دیا تھا اور تمہاری وجہ سے اس کے گھر میں فساد برپا ہوا تھا۔ فرین ہنسی۔ وہ لوگ اس کے پاس چلے گئے تھے اور اس نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی تھی کہ یہ وہ لڑکی نہیں تھی۔ بات ختم ہو چکی ہے۔ تم جان کر عمران کو سب کچھ بتا دو۔ میں جتنا بھی سچ بولوں تمہارا جھوٹ میرے سچ کو کھا جائے گا۔ تم ایسی جھوٹی ہو کہ جب بولتی ہو تو حقیقت کا گمان ہوتا ہے۔ اس لیے کل وہ یہاں خود آئے گا اور ساری برادری میں کھڑا ہو کر بتائے گا کہ یہ ہے وہ لڑکی جو میرے پاس آئی تھی۔ اس کا سچ تم جھٹلا نہیں سکو گی، اور پھر میری گواہی کے ساتھ نورین کا بیان تمہیں ڈبو دے گا۔ میں اسے کسی بھی صورت یہاں لے کر آؤں گی، رحیلہ کہہ کر ایک طرف چلی گئی۔ فرین کھڑی اسے غصے سے دیکھتی رہی۔ اس کے بعد فرین تقریب میں جتنی دیر بھی رہی اسے چین نہیں آیا۔ رحیلہ کے ارادے خطرناک تھے۔ فرین سوچتی رہی، سوچتے سوچتے اس کی نظر اچانک رحیلہ کے شوہر لطیف پر پڑی جو ایک طرف اکیلا بیٹھا تھا۔ وہ اس کے پاس گئی، باتوں باتوں میں اس کا نمبر لیا اور پھر واپس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ واپسی پر عمران نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم شادی میں بڑی چپ چپ تھی۔ میں بالکل بھی چپ نہیں تھی، بالکل ٹھیک تھی، رحیلہ نے فوراً جواب دیا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم بے چین ہو؟ عمران نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ تم وہاں بیٹھے صرف میری ہی طرف دیکھتے رہتے۔ فرین مسکرائی۔ تمہارے سوا اور کس کو دیکھ سکتا ہوں؟ تمہیں نے تو کہا تھا ہمارا موم کا صاحبان ہے، ایک غلطی کی تپش سے بھی پگھلنے میں دیر نہیں لگے گی، عمران نے کہا۔ شکر ہے تمہیں میری ساری باتیں یاد ہیں، ان باتوں کو کبھی بھلانا نہیں۔ فرین نے مسکراتے ہوئے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ وہ بہت شاطر تھے، اس نے اس بات کو زیادہ طوالت دینے کی بجائے سمیٹ دیا تھا۔ عمران بھی چپ ہو گیا۔ رحیلہ اور نورین نے رات کو ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس بابا کے پاس جائیں گی۔ رحیلہ کو فرین پر اتنا غصہ تھا کہ اس نے بابا کو دینے کے لیے اپنی جمع ساری پونجی نکال کر اپنے پرس میں رکھ لی تھی۔ ناشتے کے بعد لطیف اپنے کام پر چلا گیا۔ ابھی وہ اپنے کام پر پہنچا تھا کہ فرین کا فون آ گیا۔ پہلے تو فرین اس سے رسمی باتیں کرتی رہی، لطیف بھی بخوشی اس سے باتوں میں لگا رہا۔ لطیف نے کبھی کسی جگہ جم کر کام نہیں کیا تھا، وہ خیرات کا کاریگر تھا، لیکن جو ہی اس کی جیب میں پیسے آتے وہ چھٹیاں کر کے بیٹھ جاتا تھا۔ اب وہ ایک فیکٹری میں ملازمت کر رہا تھا۔ لطیف کبھی تم میرے گھر آنا، میں نے تمہارے بچوں کے لیے بہت پیسے رکھے ہیں، وہ لے جانا، فرین نے لالچ دیا۔ لطیف ایک دم خوش ہو گیا۔ میں آ جاؤں گا، کب آؤں؟ تم ایسا کرنا، رات کو مجھے ملنا، ولیمے میں آ رہے ہو نا؟ فرین نے ایک لمحہ سوچ کر کہا۔ بالکل آ رہا ہوں، بلکہ میرے ذمے تو بہت سارے کام ہیں، یہاں بھی آدھے دن کے لیے آیا ہوں۔ میں تمہیں رات کو ہی پیسے دے دوں گی، تم بچوں کے لیے خریداری کر لینا، فرین نے کہا۔ جی بہت بہتر، ایک بات تم سے کرنی تھی۔ بالکل کریں، کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ لطیف پر تو جیسے فرین نے پیسوں کا لالچ دیکھ کر دم کر دیا تھا، وہ بہت تابیدار ہو رہا تھا۔ رحیلہ پر نظر رکھا کرو، فرین بولی۔ لطیف کی بھویں تن گئیں۔ کیا کیا ہے رحیلہ نے؟
اس کی آواز میں حیرت آیا تھی۔ دیکھو لطیف، تم میرے بھائی ہو، رحیلہ میری بہت گہری دوست تھی، میں تم سے زیادہ جانتی ہوں اسے، میں نے بڑی سوچ بچار کے بعد تم سے بات کی ہے، بس تم اس پر نظر رکھا کرو، اس کے ساتھ آیا جایا کرو۔ ویسے کیا بات ہے، مجھے کچھ بتائیں تو صحیح۔ لطیف پریشان ہو گیا تھا اور جاننے کے لیے مضطرب تھا۔ اب اتنا نہ کرے دو، اب یہ بات یاد رکھنا، رحیلہ سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ اسے بتانا کہ میں نے تم سے کوئی بات کی ہے، میرا نام آیا تو میں صاف مکر جاؤں گی۔ فرین نے اسے خبردار بھی کر دیا، آپ کا نام بالکل نہیں آئے گا، بس خاموشی سے اس پر نظر رکھو، اس کے اکیلے آنے جانے پر ذرا پابندی رکھو۔ اچھا پھر بات کرتے ہیں، رات کو مجھ سے مل لینا، بچوں کے لیے پیسے ہیں میرے پاس، فرین نے کہہ کر فون بند کر دیا اور معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ لطیف پریشان ہو گیا تھا، اس نے اسی وقت رحیلہ کو کال کی، وہ اس وقت رکشے سے اتر رہی تھی، اس کے ساتھ نورین بھی تھی، اور وہ اس وقت اس جگہ پہنچے ہی تھے جہاں بابا کا ڈیرا تھا۔ کیا تم گھر میں ہو؟ لطیف نے پوچھا۔ خیریت ہے؟ تم مجھے آج فون کر کے پوچھ رہے ہو؟ رحیلہ نے الٹا سوال کر دیا۔ بس ذرا فارغ تھا اس لیے فون کر دیا۔ کام کرو لطیف، میری فکر نہ کرو، رحیلہ نے کہہ کر فون کاٹ دیا۔ لطیف اپنا سا منہ لے کر رہ گیا، لیکن اس کے دل میں کچھ کھٹک رہا تھا۔ جب رحیلہ اور نورین ڈیرے پر پہنچے تو وہاں موجود آدمی نے بتایا کہ بابا جی کو اس کے ایک مرید نے دبئی بلایا ہے، وہ چند ہفتے وہاں رہیں گے۔ رحیلہ اور نورین نے سنا تو ان کو مایوسی ہوئی۔ کب تک آ جائیں گے؟ رحیلہ نے پھر پوچھا۔ دبئی میں ان کے بہت سے مرید ہیں، کچھ ہفتے لگ جائیں گے، اس آدمی نے بتایا۔ رحیلہ اور نورین واپس چلی گئی، حالانکہ بابا کہیں دبئی نہیں گیا تھا، وہ ایک کیس میں جیل کے اندر تھا، اور اس کے آدمی سب کو یہی بتاتے تھے کہ وہ دبئی گئے ہوئے ہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ نورین نے پوچھا۔ فی الحال تو انتظار کرتے ہیں، سوچتی ہوں کہ اب ایسا کیا کروں کہ سچ سامنے آ جائے، میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک اسے بے نقاب نہ کر دوں۔ رحیلہ نے بھی ٹھان لی تھی۔ عمران کا دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ عادل کے ولیمے میں جائے، اس کے جانے کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ فرین کو وہاں لے جا کر دیکھنا چاہتا تھا کہ فرین کے تاثرات کیا ہوتے ہیں۔ پھر عمران کے گھر والے بھی وہاں موجود ہوتے، اسے ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع بھی مل جاتا۔ فرین تو پہلے ہی سوچے بیٹھی تھی کہ وہ عادل کے ولیمے میں نہیں جائے گی، لیکن رحیلہ سے بات کے بعد اب اس کے لیے وہاں جانا ضروری ہو گیا تھا کہ کہیں وہ اس کی غیر موجودگی میں کوئی ایسا ڈرامہ نہ رچا دے جس سے اس کی زندگی اجیرن ہو جائے۔ تقریب میں پہنچ کر فرین نے متلاشی نظروں سے دائیں بائیں دیکھا اور ایک طرف بیٹھ گئی۔ اس سے رحیلہ اور نورین دکھائی نہیں دے رہی تھیں۔ لطیف بھاگتا ہوا فرین کے پاس آیا تو فرین نے اسے آہستہ سے پوچھا، بیوی کہاں ہے؟ وہ دوسری طرف ہے، لطیف نے دانت نکالے۔ فرین نے پہلے عمران کی طرف دیکھا، وہ ایک طرف اپنے بھائیوں کے پاس بیٹھا تھا۔ پھر فرین نے پرس سے کچھ پیسے نکال کر لطیف کو دیتے ہوئے کہا، یہ بچوں کے لیے ہیں۔ لطیف نے پیسے پکڑے اور جلدی سے جیب میں ٹھونس کر بولا، مجھے کچھ تو بتا دیتی کہ بات کیا ہے، رحیلہ پر نگاہ کیوں رکھنی ہے؟ ابھی تم جاؤ اور مجھ سے رابطے میں رہا کرو، پھر بات کروں گی۔ ایک بات یاد رکھنا، ابھی رحیلہ سے کوئی بات نہیں کرنا۔ فرین نے دائیں بائیں نگاہیں گھمائی۔ جی ٹھیک، میں آپ کا تابعدار۔ لطیف اٹھا اور ایک طرف چلا گیا۔ دیوار کے پیچھے ہو کر اس نے جیب سے پیسے نکال کر دیکھے تو پورے 5,000 روپے تھے۔ اتنی رقم دیکھ کر وہ دل ہی دل میں فرین کے گن گانے لگا تھا۔ جب تک فرین اس جگہ رہی، اسے ہر دم دھڑکا لگا رہا کہ ابھی رحیلہ کہیں سے اس بابا کو لے کر آ جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جب سارے مہمان واپس جانے لگے تو فرین بھی جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اچانک ایک طرف سے عادل اس کے سامنے آ گیا۔ تم نے مجھے شادی کی مبارکباد نہیں دی، آج اپنے فیصلے پر پچھتا تو نہیں رہی؟ عادل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فرین جو فیصلہ کر لے اس پر کبھی پچھتاتی نہیں ہے، ایک طرف ہٹو، مجھے جانا ہے، فرین نے سپاٹ لہجے میں کہا اور اپنی انگلی سے ایسے ایک طرف ہٹنے کا اشارہ کیا جیسے اس کے سامنے عادل نہیں بلکہ شادی ہال کا ویٹر کھڑا ہو۔ بہت تکبر ہے تم میں، عادل کو اس کے اس انداز پر غصہ آ گیا۔ تم پتھر ہو، پتھر۔ آئندہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پتھر تمہارا سر پھوڑ دے۔ فرین کہہ کر جانے ہی والی تھی کہ عمران کے قریب آ کر مسکراتے ہوئے بولا، کیا باتیں ہو رہی ہیں، ہمیں بھی شامل کر لو، ہم کیا دور کے کزن ہیں تمہارے؟ عمران نے کہہ کر عادل کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عادل کو بھی موقع مل گیا۔ تم تو میرے دل کے قریب رہتے ہو، دل کے اندر رہنے کی بات کرتے ہو تو بات بھی بنتی، عمران بولا۔ بلکہ میں تو کہوں گا تم میرے دل کی دھڑکن میں رہتے ہو۔ خیر یہ باتیں ہوتی رہیں گی، اب میری شادی ہو گئی ہے۔
کچھ دنوں میں ہنی مون پر چلا جاؤں گا اور واپسی پر میں اپنا کاروبار شروع کروں گا۔ تب مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہوگی۔ عادل نے کہا، میں حاضر ہوں، تم جب چاہو میرے گھر اور میرے پاس فیکٹری میں بھی آ سکتے ہو۔ عمران نے خندہ پیشانی کا مظاہرہ کیا۔ عمران، تمہارے جیسا ہیرے کا دل ہم میں کسی کا بھی نہیں ہے۔ میں وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا، بس ہنی مون کے بعد جلد از جلد کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تم ہنی مون پر کہاں گئے تھے؟ ہم کہیں بھی نہیں گئے تھے، عمران نے جواب دیا۔ تم دونوں بھی تیار ہو جاؤ اور ہمارے ساتھ چلو، خوب مزہ آئے گا۔ عادل نے فوراً پیشکش کر دی۔ اپنی مصروفیات دیکھ لو، پھر جواب دوں گا۔ عمران نے فرین کی طرف دیکھا جو ایسے کھڑی تھی جیسے مجبوراً کھڑا کیا گیا ہو۔ تم دونوں ساتھ ہوگے تو میری خوشی دوبالا ہو جائے گی، عادل نے کہتے ہوئے غیر محسوس انداز میں فرین کی طرف دیکھا۔ عمران نے جانے کی اجازت لی اور وہ دونوں ہال سے باہر چلے گئے۔ رحیلہ اور نورین ایک طرف کھڑی تھیں، دونوں کی نظریں فرین پر تھیں۔ بابا کی اس جگہ آمد نہیں ہوئی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ محض رحیلہ کی دھمکی تھی، اس لیے ہال سے باہر جاتے ہوئے اس کی گردن تنی ہوئی تھی۔ رحیلہ نے نورین سے کہا، اسے میں بے نقاب کر کے چھوڑوں گی، اس کے کرتوت سامنے لاؤں گی، تبھی مجھے سکون آئے گا، ورنہ میری زندگی سے چین سمجھو نکل گیا۔ راحیلہ اور نورین نے کوشش کی کہ وہ بابا جی کے ڈیرے پر دوبارہ جائیں۔ لطیف بھی اب اسے شک کی نظر سے دیکھنے لگا تھا اور دونوں کے درمیان ہلکی پھلکی لڑائی بھی ہونے لگی تھی۔ لطیف کوئی نہ کوئی ایسا طنز کر دیتا تھا کہ رحیلہ سمجھ نہیں پاتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ فرین بھی لطیف کو فون کر لیتی تھی اور کوئی ایسی بات کہہ دیتی تھی کہ لطیف سمجھ نہیں پاتا تھا، مگر سر ہلانے کے ساتھ ساتھ اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتا۔ فرین اسے وقتاً فوقتاً پیسے دیتی رہتی تھی تاکہ وہ اس کے ہاتھ میں رہے اور جب چاہے وہ اسے استعمال کر سکے۔ بابا جی کیونکہ کئی ہفتوں کے لیے جیل گیا ہوا تھا، اسی لیے نورین اور رحیلہ کی اس سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ اس بار تو وہاں پر موجود بابا جی کے آدمی نے کہہ دیا تھا کہ بابا جی کو دبئی میں کم از کم 8-10 ہفتے لگ جائیں گے۔ اس بار رحیلہ اس آدمی کا فون نمبر لے آئی تھی۔ لطیف کی کوشش تھی کہ وہ رحیلہ پر پوری طرح سے نظر رکھے، لیکن رحیلہ کا کیونکہ اس پر روب تھا اور کبھی وہ اس کے روب میں آ جاتی تھی، اسی لیے لطیف کے ہاتھ کوئی بات نہیں آ سکی تھی۔ رحیلہ نے کچھ ہفتے انتظار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ ایک بار بابا جی آ جائے، وہ اسے پیسوں کی پیشکش کر کے کسی طرح سے عمران کے سامنے لے آئے۔ عمران جان بوجھ کر عادل سے تعلق بڑھا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عادل کے قریب ہو جائے اور اس کی قربت میں فرین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے اور وہ اس کے سامنے مزید بے نقاب ہو جائے۔ عمران کو جب سے فرین کی اصلیت کا پتہ چلا تھا، اس کے دل میں اس کے لیے وہ محبت نہیں رہی تھی۔ عمران نے اس کی ہر شرط کو مانا تھا۔ اس نے صاف نیت کے ساتھ اپنا گھر بسانے اور صرف اسی کا ہو کر زندگی گزارنے کا عہد کیا تھا، لیکن اب وہ بات نہیں تھی۔ منصور کے جانے کے بعد عمران کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی تھی۔ فیکٹری کا کام وہ ایسے کر رہا تھا کہ اگر اس سے حساب مانگ لے افشا تو اسے کسی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ افشا عدت کے دن گزار رہی تھی، اس نے ایک دن بھی عمران کو فون نہیں کیا تھا اور نہ ہی عمران نے اسے کال کی تھی۔ اگر افشا کو کوئی کام ہوتا تو اپنی ملازمہ زائدہ سے فون کراتی تھی۔ عمران اور فرین کے درمیان تعلق کی نوعیت بدل گئی تھی۔ عمران زیادہ تر وقت فیکٹری میں گزارنے لگا تھا۔ وہ جان بوجھ کر روز دیر سے گھر آتا تھا۔ فرین ہر چیز پر غور کر رہی تھی۔ رات کو جب عمران اور فرین کھانے سے فارغ ہوئے تو فرین نے پوچھا، منصور بھائی کو دنیا سے گئے کتنے ہفتے ہو گئے ہیں؟ کافی ہفتے ہو گئے ہیں، عمران نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کیے۔ ایک دوست کا اتنا غم کہ اتنے ہفتے گزرنے کے بعد بھی بیوی کے لیے وقت نہیں ہے۔ فیکٹری بیوی سے بڑھ کے ہو گئی ہے، فرین نے شکوہ کیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، منصور کے جانے کے بعد فیکٹری کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے، تم اب بھی منصور بھائی کے گھر جاتے ہو؟ فرین نے اچانک سوال کر کے عمران کو چونکا دیا۔ اب میرا وہاں کیا کام؟ منصور کے بعد اس فیکٹری کی مالکن تو اس کی بیوی ہی ہے نا، اب تم روز اسے حساب دینے جاتے ہوگے۔ فرین کا سوال عمران کے لیے ایسے تھا جیسے فرین نے اس کی طرف کانٹے پھینک دیے ہوں۔ فرین، تم سمجھتی ہو کہ میں منصور کے بعد اس کے گھر جاؤں گا، اس حال میں جبکہ اس کی بیوی عدت میں ہے؟ مجھے تمہارے سوال نے حیران کر دیا ہے، عمران کے لہجے میں شکوہ تھا۔ فرین نے جب دیکھا کہ عمران کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو گیا ہے تو وہ ایک دم سے مسکرائی۔ میں نے تو ایسے ہی پوچھا تھا، میں جانتی ہوں کہ تم وہاں نہیں جاتے ہوں گے۔ جانتی ہو تو پھر ایسا سوال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ عمران کے چہرے پر آئی سنجیدگی کم نہیں ہوئی تھی۔
چھوڑو ان باتوں کو، فرین نے کوشش کی کہ بات اسی جگہ ختم کر دے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو چھوڑی نہیں جا سکتی، عمران کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ پہلی بار فرین کو احساس ہوا کہ اس نے غلط بات کر دی تھی، اسے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ فرین نے چائے بنائی اور کمرے میں چلی گئی۔ عمران باتھ روم سے باہر نکلا تھا۔ فرین نے اسے دیکھتے ہی خوشگوار لہجے میں کہا، لو جی گرم گرم چائے آ گئی ہے۔ گرم گرم باتوں کے بعد گرم گرم چائے، ایسی گرم باتیں ہوں گی تو ہمارے اس موم کے سیبان کا کیا بنے گا؟ عمران نے بھی ہلکے پھلکے انداز میں کہا، آج کل تمہیں میرے صاحبان والی بات بڑی یاد آنے لگی ہے۔ فرین نے ٹرے ایک طرف رکھ دی۔ مجھے تمہاری کہی ہر بات ہر روز یاد آتی ہے۔ عمران نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اگر تم ان باتوں کو چھوڑ دو تو میں کوئی اور بات کر سکتی ہوں۔ فرین اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کوئی اور بات کرنا چاہتی ہو تو کرو، لیکن ایسی بات مت کرنا کہ میرا موڈ خراب ہو جائے۔ مجھے تمہارا عادل کے ساتھ اتنا فرینک ہونا اچھا نہیں لگتا۔ فرین نے ایک دم سے اپنی دل میں آئی بات کہہ دی۔ اب تم نے پابندی لگانے کا کوئی نیا چارٹ تیار کر لیا ہے؟ عمران مسکرایا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ اس نے چائے کا کپ اٹھایا اور گھونٹ لینے کے بعد پھر اسی جگہ رکھ دیا۔ میں نے پہلے تم پر ایسی کون سی پابندی لگائی تھی؟ فرین نے پوچھا۔ عمران نے اس کی بات کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ عادل میرا کزن ہے، بزنس کرنا چاہتا ہے۔ آج اس کا فون آیا تھا، کل میری اس کے ساتھ میٹنگ ہے، اس کی مدد کرنا میرا فرض ہے۔ ویسے تم کیوں چاہتی ہو کہ میں اس سے زیادہ میل جول نہ رکھوں؟ مجھے وہ اچھا نہیں لگتا، فرین برملا بولی۔ کب سے وہ تمہیں اچھا نہیں لگنے لگا؟ عمران کے منہ سے سوال ایسے بے ساختہ نکلا جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔ فرین اس کی بات سن کر اس کو دیکھتی رہ گئی۔ عمران نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور چائے کے گھونٹ لینے لگا۔ آج تم نے چائے بہت اچھی بنائی ہے۔ تم نے کیا پوچھا ہے مجھ سے کہ وہ کب سے مجھے اچھا نہیں لگنے لگا؟ مجھے وہ اچھا کب لگتا تھا؟ فرین نے اس اعتماد اور لہجے میں پوچھا جیسے اسے عمران کے سوال پر بے حد غصہ آیا ہو۔ دیکھو اس کا ہم سے تعلق ہے، رشتہ داری ہے، میل ملاپ ہے، برسوں سے اس سے ملتے آ رہے ہیں۔ اچانک کوئی اچھا نہ لگے تو سوال تو بنتا ہے نا۔ عمران نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ عمران کی بات نے فرین کے دل میں ایک کھٹکا سا پیدا کر دیا تھا، لیکن وہ چپ ہو گئی۔ اس سے یہ بھی احساس ہوا جیسے عمران کو عادل اور اس کے تعلق کے بارے میں معلوم ہے۔ عمران نے کچھ توقف کے بعد کہا، میں نے یہ فیصلہ بھی کر لیا ہے کہ منصور کی نوکری چھوڑ دوں گا۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب کیوں نوکری چھوڑنا چاہتے ہو؟ فرین نے متحیر نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ پہلے میرا باس منصور تھا، وہ میرا دوست تھا، میں اس کے گھر چلا جاتا تھا، اور اب میری باس اس کی بیوی ہوگی، میں اس کے گھر بھی نہیں جا سکتا، اور اگر وہ فیکٹری میں آ کر بیٹھ گئی تو میں اس کا ماتحت بن کے کام نہیں کر سکتا۔ میرا یہ فیصلہ بالکل اٹل ہے، اور میں اس کی عدت ختم ہوتے ہی اسے مطلع کر دوں گا۔ عمران یہ فیصلہ کئی دنوں سے کر چکا تھا، اور اب اس نے فرین کو بھی آگاہ کر دیا تھا۔ یوں فرین کی توجہ اس کی نوکری کی جانب چلی گئی، اور وہ سوچنے لگی کیا عمران کا فیصلہ ٹھیک ہے؟ افشا کی عدت کے دن ختم ہو گئے تھے۔ وہ کچھ دیر سستانے چھت پر چلی آئی۔ اس کے ہاتھ میں چاول تھے۔ اس نے چاول چڑیوں کے لیے ایک طرف ڈالے اور دھوپ میں کھڑی ہو گئی کہ اچانک زیدہ نے آ کر بتایا نیچے کوئی آیا ہے۔ افشا کو تو پہلے حیرت ہوئی کہ کون ہو سکتا ہے، پھر وہ نیچے چلی گئی۔ جو ہی وہ ڈرائنگ روم میں گئی اس کی نظر کریم بخش پر پڑی جو صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ افشا کو دروازے پر دیکھ کر وہ اٹھا اور اپنی سینے سے لگا کر اسے دلاسا دیتا رہا، پھر دوبارہ صوفے پر جا بیٹھا۔ آپ کب آئے؟ افشا نے پوچھا۔ مجھے آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا ہے، میں گاؤں چلا گیا تھا۔ دراصل میں اس اطلاع پر نہیں آیا کہ منصور کا انتقال ہو گیا ہے، بلکہ میں تو ایسے ہی یہاں آیا تھا تو مجھے معلوم ہوا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میں اس خاندان کا بڑا ہوں اور مجھے کوئی اطلاع نہیں۔ میں تمہارا وارث ہوں، اور میں ہی بے خبر ہوں کہ میری بھتیجی بیوہ ہو گئی ہے۔ کریم بخش کے لہجے میں روب بھی تھا اور شکوہ بھی۔ تایا ابا میں تو خود زخمی تھی، 2 ماہ تک ویل چیئر پر رہی ہوں۔ میری ملازمت دن رات میرے ساتھ رہتی تھی، اس کی ماں آ جاتی تھی اور وہی مجھے سنبھالتی تھی۔ جب منصور کا انتقال ہوا تو مجھے بھی معلوم نہیں ہوا، میں اسپتال میں تھی، افشا نے بتایا۔ کسی بھی وقت تم مجھے اطلاع کر سکتی تھی، شاید تم مجھے اپنا بڑا سمجھتی ہی نہیں ہو۔ کریم بخش کا شکوہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے تایا ابا، افشا نے کہا۔ بہرحال جو بھی ہوا یہ قدرت کا فیصلہ ہے جو ہمیں ہر حال میں قبول کرنا ہے۔ تمہاری عدت ختم ہو چکی ہے۔ جی تایا ابا، اب کیا سوچا ہے؟ کس بارے میں تایا ابا؟ اس نے پوچھا۔
اس عمر میں بیوہ ہو گئی ہو، اکیلی رہتی ہو، میں بھی اس ملک میں نہیں رہتا، باقی زندگی کیسے گزارو گی؟ باقی کی زندگی بھی گزر ہی جائے گی، افشا نے کہا، ایسے تو نہیں گزرے گی، تم ان دیواروں سے باتیں کرتے ہوئے اپنے بالوں میں سفیدی لے آؤ گی۔ افشا نے زائدہ کو آواز دی اور اسے چائے لانے کے لیے کہا۔ جو ہی وہ باہر گئی کریم بخش بولا، تم میری بھتیجی ہی نہیں بیٹی بھی ہو، میرے سر پر تمہاری ذمہ داری ہے جو مجھے نبھانی ہے۔ افشا چپ رہی۔ کریم بخش اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، میں نے تمہارے لیے لڑکا دیکھ لیا ہے۔ افشا نے سنتے ہی چونک کر دم بخود کریم بخش کی طرف دیکھا۔ وہ ایک دم بے چین سی ہو گئی تھی۔ میں تمہارا نکاح کر کے جاؤں گا، لڑکا بہت اچھا ہے، ہمارے خاندان کا ہے۔ خاندانی تعلق ذرا دور کا ہے، لیکن وہ سب میرے دیکھے بالے ہیں۔ اس لڑکے کا نام شفیق ہے اور اس کی پہلی بیوی 6-7 ماہ پہلے مر گئی تھی، اولاد نہیں ہے۔ کریم بخش نے بتایا۔ آیا ابا، ابھی تو منصور کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور آپ میری شادی کی بات کر رہے ہیں۔ افشا نے ہمت کی۔ میں ایسی کوئی بات نہیں کر رہا جو ناجائز ہو، دوسرا نکاح کرنا تمہارا حق ہے، میں تمہیں اس طرح چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ کریم بخش کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ تایا ابا، ابھی میں نکاح نہیں کروں گی، بلکہ اب میرا شادی کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، میں منصور کی یادوں کے سارے اپنی زندگی گزار دوں گی۔ افشا نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب وہ چپ رہی تو اس کا تایا اپنے فیصلے کی تلوار اس کی گردن پر چلا کر ہی جائے گا۔ یادوں کے سارے زندگی نہیں گزرتی، تباہ ہو جاتی ہے۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، آگے جو ہونا ہے وہ میں نے سوچ لیا ہے۔ میں چند دن یہاں ہوں اور تمہارا نکاح کر کے جاؤں گا۔ تایا ابا، افشا نے کہنا چاہا، کوئی بات نہیں ہوگی لڑکی، بس جو میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا، میں تم کو اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ کریم بخش نے ہاتھ اٹھا کر اپنے باروب انداز میں کہا۔ افشا سہم کر چپ ہو گئی۔ کریم بخش نے پوچھا، فیکٹری کون چلا رہا ہے، کس کی دیکھ بھال میں ہے وہ؟ افشا نے سوچا وہ کیا جواب دے، وہاں تو عمران ہوتا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی، مبادا کہیں ایک نیا مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔ اس نے سنبھل کر جواب دیا، وہاں منصور کے قابل بھروسہ ملازم ہیں جو فیکٹری کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ کوئی قابل بھروسہ نہیں ہے آج کل، سبھی داؤ لگانے کے چکر میں ہیں۔ میں شفیق کو فون کرتا ہوں، وہ آئے اور فیکٹری جائے، فیکٹری کا چارج اپنے ہاتھ میں لے، وہاں جو کوئی بھی انچارج ہے اسے فون کر دو کہ وہ شفیق کے ساتھ تعاون کرے۔ کریم بخش کے اس فیصلے نے بھی افشا کو پریشان کر دیا تھا۔ وہ بے بس اور ناچار سی اپنی تایابہ کی طرف دیکھتی اور نظریں جھکا لیتی تھی۔ فیکٹری میں کام ٹھیک ہو رہا ہے، افشا نے کہا۔ منصور فیکٹری جاتا تھا تو اسے سب خبر رہتی تھی، تمہیں کیا پتا وہاں کام ہو رہا ہے یا فیکٹری کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے۔ شفیق بہت سمجھدار ہے، کاروباری ذہن ہے اس کا، وہ سب سنبھال لے گا۔ افشا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے، وہ بیٹھی ہاتھ ملتی رہی۔ اپنی ملازمہ سے کہہ دو کہ میرے لیے اوپر کمرہ ٹھیک کر دیں، تمہارے نکاح تک میں یہیں رکوں گا، زیادہ دن نہیں ہے میرے پاس، اسی لیے تمہارا نکاح مجھے جلدی کرانا ہے۔ کریم بخش کے نئے فیصلے نے افشا کو مضطرب کر دیا تھا۔ فی الحال وہ چپ تھی اور سوچ رہی تھی کیا کرے۔ شفیق کی عمر 30 سال سے زیادہ تھی اور وہ زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے 12 جماعتیں پڑھی تھیں۔ اس نے کبھی دل لگا کر کہیں کام نہیں کیا تھا، اپنی مرضی سے اس نے دوستوں کے ساتھ مل کر کاروبار شروع کیا تھا جو جلدی ختم بھی ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دوستوں کے ساتھ اپنی عیاشیوں میں مصروف رہتا تھا اور کاروبار پر توجہ کم تھی۔ باپ کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، اس لیے اس نقصان کو اس نے زیادہ دل پر نہیں لیا اور اس کی شادی کر دی۔ اس کی بیوی بہت اچھی تھی مگر اسے پسند نہیں تھی۔ وہ ایسی بیوی کا خواہش مند تھا جو فیشن کرے اور اس کے ساتھ محفلوں میں شرکت کرے۔ وہ شاہانہ زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ اس کی بیوی گھریلو لڑکی تھی، اسے غیر مردوں کے سامنے جانا بالکل پسند نہیں تھا۔ دونوں میں لڑائی بھی ہونے لگی تھی۔ ایک رات اس کی بیوی رات کو سوئی تو صبح اٹھی ہی نہیں۔ اس کی اچانک موت نے سب کو ششدر کر دیا تھا۔ شفیق کی سسرال والوں کی دانش میں ان کی بیٹی کو شفیق نے مارا تھا، لیکن وہ انتہائی شریف لوگ تھے، انہوں نے ایسا سوچا ضرور لیکن صبر کر کے بیٹھ گئے۔ شفیق اپنی بیوی کے مرنے کے بعد اپنی زندگی میں لوٹ گیا تھا۔ کریم بخش کو جب منصور کی موت کا پتہ چلا تو وہ یہی سوچتا رہا کہ افشا باقی زندگی کیسے گزارے گی۔ اچانک اس کی ملاقات شفیق کے باپ سے ہوئی۔ اس کی شادی کا ذکر چھڑا تو کریم بخش نے اسی وقت فیصلہ کر لیا۔ دونوں بزرگ راضی ہو گئے اور یوں کریم بخش نے افشا کے گھر کا رخ کیا۔ اس نے ساری زندگی اپنے فیصلے مسلط کیے تھے۔
اس بار بھی اس نے افشا کو اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، اب اس پر محض عمل کرانا تھا۔ شفیق کو فون کر کے کریم بخش نے شہر بلا لیا تھا۔ وہ اپنا سامان پیک کر کے بڑی سی گاڑی لے کر شہر پہنچ گیا۔ کریم بخش نے اس کی رہائش کا الگ انتظام کیا تھا۔ جب سے شفیق نے سنا تھا کہ وہ اس کی شادی کیسی بیوہ سے ہو رہی ہے جو بہت خوبصورت ہے اور ایک فیکٹری کی مالکن بھی، اس کا بڑا سا گھر ہے اور کئی کاریں ہیں، تو اس کی رالٹی پکنے لگی تھی۔ صبح جب عمران فیکٹری پہنچا اور منصور کے کمرے کے سامنے سے گزرنے لگا تو اس کے قدم رکے۔ اس نے حیرت سے شیشے کے دروازے سے اندر جھانکا۔ منصور کی کرسی پر بیٹھا جھول رہا تھا کوئی۔ عمران کو حیرت ہوئی۔ اس نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو سامنے شفیق بیٹھا تھا۔ اس نے عمران کی طرف دیکھا۔ آپ کون ہیں؟ عمران نے حیرت سے پوچھا۔ تم کون ہو؟ شفیق نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس سے ایسا سوال کیا جیسے وہ کسی تخت پر بیٹھا ہو اور اس کے سامنے اس کا غلام کھڑا ہو۔ میرا نام عمران ہے اور میں اس فیکٹری میں منیجر ہوں۔ عمران نے اپنے بارے میں بتایا۔ تم عمران ہو، اس فیکٹری کے منیجر؟ اس نے اسمات میں گردن ہلائی۔ کام کیسا چل رہا ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں آپ کون ہیں؟ میرا نام شفیق احمد ہے، اس فیکٹری کا مالک۔ اس نے بتایا تو عمران کو جیسے دھچ کر لگا۔ وہ متحیر اس سے دیکھتا رہا۔ آپ اس فیکٹری کے مالک ہیں؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ عمران جاننا چاہتا تھا، اس سے بددستور حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے بڑے سادہ الفاظ میں بتایا ہے، میں اس فیکٹری کا مالک ہوں اور تم سب میرے ملازم۔ جاؤ اور پچھلے 4 ماہ کا حساب میرے پاس لے آؤ۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ شفیق کا لہجہ احمقانہ ہو گیا۔ سوری، میں آپ کو کوئی حساب نہیں دے سکتا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کون ہو۔ آپ کے بارے میں مجھے کوئی اطلاع بھی نہیں ہے۔ برائے مہربانی آپ اس کمرے سے باہر تشریف لے جائیں۔ تم جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ شفیق غصے میں کھڑا ہو گیا۔ میں جانتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ باہر تشریف لے جائیں، اور جب تک مجھے آپ کے بارے میں کوئی آرڈر نہیں ملے گا میں آپ کو اس کمرے میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میں 1 منٹ میں تم کو نوکری سے نکال دوں گا۔ آپ کے پاس اختیار آ جائے تو مجھے 1 منٹ سے بھی پہلے فارغ کر دیجیے گا، عمران نے کہا۔ شفیق اسے دیکھتا رہا۔ اسی اثنا میں دروازہ کھلا تو کریم بخش اندر آ گیا۔ عمران نے کریم بخش کی طرف دیکھا تو اسے اور بھی حیرت ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ بہت سال پہلے عمران نے کریم بخش کو دیکھا تھا۔ اسے شک ہوا کہ یہ افشا کا تایا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں مجھے اس کرسی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کریم بخش کے اندر آتے ہی شفیق نے بتایا۔ تم کون ہو میاں؟ کریم بخش نے عمران کی طرف دیکھا۔ میں اس کمپنی کا مینیجر ہوں۔ ہم اس فیکٹری میں 1 گھنٹے سے ہیں۔ تم تو ہمیں کہیں نظر نہیں آئے۔ تم روز اتنا لیٹ آتے ہو۔ میرا نام کریم بخش ہے اور میں منصور کی بیوہ کا سگا تایا ہوں۔ اس نے اپنا تعارف کروایا تو عمران ایک دم محتاط ہو گیا۔ یہ شفیق احمد ہے، اب یہی اس فیکٹری کا مالک ہے۔ عمران سمجھ گیا کہ افشا نے اس سے نکاح کر لیا ہے۔ اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں رہا تھا۔ اب تمہیں سمجھ آ گئی ہے تو پچھلے 4 ماہ کا حساب میرے میز پر لے آؤ، جلدی کرو، شفیق کہہ کر پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران اپنے کمرے میں گیا اور کرسی کی پشت پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ افشا کا نکاح اس کی مرضی سے ہوا تھا یا ایک بار پھر اس کے تایا نے اپنا روایتی غصہ اور رعب دکھایا تھا۔ اس سے عمران کو کوئی سروکار نہیں تھا، لیکن وہ اس شخص کا متحد بن کر نہیں رہ سکتا تھا جسے بات کرنے کی بھی تمیز نہ تھی۔ اس نے فائل اٹھائی اور دراز سے اپنا ریزائن نکال کے جیب میں ڈالا اور شفیق کے پاس چلا گیا۔ اس نے فائل اس کے سامنے رکھ دی اور بولا، اس میں تک کا حساب ہے جب میں نے فیکٹری جوائن کی تھی۔ شفیق فائل کھول کر دیکھنے لگا۔ اسے ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ دیکھ ایسے رہا تھا جیسے اس سے بڑھ کر حساب کتاب جاننے والا کوئی نہ ہو۔ کریم بخش ایک طرف بیٹھا چائے کے گھونٹ لے رہا تھا اور شفیق کی طرف بھی دیکھ رہا تھا، اور دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ شفیق کے اندر احساس ذمہ داری ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے فائل بند کی اور ایک طرف رکھ دی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ عمران نے اپنا ریزائن نکال کے شفیق کے سامنے رکھ دیا۔ یہ میرا ریزائن ہے، میں ویسی بھی نوکری چھوڑنا چاہتا تھا، اب آپ آ گئے ہیں تو یہ میں نوکری چھوڑ رہا ہوں۔ شفیق نے اس کا ریزائن پڑھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ فوراً اس کا ریزائن قبول کر کے نوکری سے فارغ کر دے، لیکن وہ عمران سے گزشتہ رویے پر دل میں غصہ لیے بیٹھا تھا۔ اس نے سوچا ان باتوں کا حساب ایسے نہیں ہوگا۔ وہ بولا، میں نے تمہارا ریزائن منظور کر لیا، لیکن تم 1 ماہ کے نوٹس پر ہو۔ 1 ماہ کے بعد تم جا سکتے ہو۔ شفیق نے اصول کی بات کی تھی، اسی لیے عمران اس بات میں سر ہلا کر چلا گیا۔
اس کے جانے کے بعد شفیق نے دل ہی دل میں کہا، یہ ایک ماں تم اپنی زندگی ساری یاد رکھو گے۔ افشاں کے لیے ایک نیا امتحان شروع ہو گیا تھا۔ اس کے دن کا چین اور رات کی نیند اڑ گئی تھی۔ وہ منصور کے بعد کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کریم بخش ایک بار پھر اس کی زندگی میں طوفان لے کر آ گیا تھا۔ دوسروں پر اپنے فیصلے ٹھونسنا اس کی عادت تھی۔ اس نے رائے لینا بھی گوارا نہیں کیا تھا اور اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ افشاں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس کا کئی بار دل چاہا کہ عمران کو کال کرے، مگر پھر اس نے سوچا کہ اس سے بات نہیں کرے گی۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آج فیکٹری میں کیا ہوا ہے۔ کافی دیر کشمکش میں رہنے کے بعد اس نے عمران کو کال کی۔ بیل جاتی رہی، دوسری طرف سے کال اٹینڈ نہیں ہوئی۔ افشاں نے پھر کال کی، بیل جانے لگی۔ عمران اس وقت باتھ روم میں تھا اور فون اس کے بیڈ پر پڑا تھا۔ اسکرین پر منصور کا نام آ رہا تھا۔ مسلسل بیل کی آواز سن کر فرین اندر آ گئی۔ اس نے عمران کا موبائل فون اٹھایا تو منصور کا نام دیکھ کر اسے حیرت سی ہوئی۔ پھر ایک دم اسے خیال آیا، یقیناً منصور کے موبائل فون سے اس کی بیوی ہی کال کر رہی ہوگی۔ ابھی فرین فون کال آن کرنے ہی والی تھی کہ عمران باہر نکلا اور پوچھا، کس کا فون ہے؟ فرین نے فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ منصور کا نام سن کر اس نے فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو؟ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد دوسری طرف سے افشاں کی آواز آئی، میں افشاں بول رہی ہوں۔ جی بولے۔ عمران نے ایک نظر فرین کی طرف دیکھا۔ وہ ایسے کھڑی تھی جیسے سب کچھ سننا چاہتی ہو۔ آج فیکٹری میں تایا ابا آئے تھے؟ افشاں نے پوچھا۔ جی آئے تھے۔ عمران کھل کے بات نہیں کر رہا تھا۔ کیا بات ہوئی تھی؟ انہوں نے حساب کتاب چیک کیا تھا۔ عمران نے پھر مختصراً جواب دیا۔ کیا تایا ابا آپ کو جانتے ہیں؟ وہ پہچان گئے تھے آپ کو؟ افشاں نے پوچھا۔ عمران ٹالتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ مجھ سے انہوں نے فیکٹری کا چارج لے لیا ہے اور میں نے ریزائن بھی دے دیا ہے۔ میرا ریزائن منظور ہو چکا ہے اور میں 1 ماہ تک فیکٹری میں ہوں۔ تم نے ریزائن کیوں دیا ہے؟ اب میرا وہاں کیا کام؟ تمہارا کیوں کام نہیں ہے؟ افشاں نے جلدی سے پوچھا۔ شفیق صاحب نے۔ افشاں نے بلا تعمل بات کاٹی۔ صاحب؟ وہ تمہارا صاحب ہو گیا۔ کس نے اختیار دیا ہے اس کو؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ کے تایا ابا نے کہا یہ مالک ہے اس فیکٹری کا۔ جب وہ مالک ہے تو میرا تو صاحب ہی ہوا۔ تم نے خود ہی اسے اپنا صاحب بنا لیا۔ یہ فیکٹری منصور کی ہے۔ اس فیکٹری کا مالک منصور ہے۔ وہ نہیں رہے تو یہ فیکٹری میری ہے، میں مالکن ہوں اس کی، افشاں نے کہا۔ یہ فیکٹری اب بھی منصور کی ہے؟ عمران نے رک رک کر حیرت سے جاننا چاہا۔ کیا مطلب؟ وہ دنیا سے گیا ہے، میرے دل سے نہیں۔ یہ فیکٹری اسی کی ہے، کسی شفیق کی نہیں ہے، اور تم نے ریزائن دینا ہے تو مجھے دو، میں فیصلہ کرنے کی مختار ہوں۔ جب کوئی مالک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ واقعی مالک بن گیا ہے، عمران بولا۔ جو تم کہنا چاہتے ہو میں سمجھ گئی ہوں۔ تمہیں مغالطہ ہوا ہے۔ ایک بار پھر تایا ابا فیصلہ کر کے آئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں میرا نکاح اس سے ہو جائے۔ میں اس وقت مشکل میں ہوں۔ جب وہ پہلے آئے تھے تو میرے ابو اور امی کو دنیا چھوڑنی پڑی تھی۔ اب وہ پھر آئے ہیں، ان کے ہاتھ میں وہی تلوار ہے۔ اس بار بھی ان کے سامنے میرا سر ہے اور میری زبان میں بولنے کی سکت نہیں ہے، افشاں نے کرب سے کہا۔ اس کا مطلب ہے بات وہ نہیں ہے جو میں سمجھا تھا، عمران نے کہا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے اور فیکٹری میں رہو گے جب تک میں تمہیں نہ کہوں، افشاں بولی۔ وہ اس سے مشورہ لینا چاہتی تھی کہ اس صورتحال میں وہ کیا کرے، لیکن وہ چپ ہو گئی تھی۔ وہ اس سے پوچھ نہیں سکی اور فون بند کر دیا۔ عمران ساکت کھڑا سوچتا رہا۔ اس کے عقب میں فرین کھڑی اسے گور رہی تھی۔ اس کے کان میں ایک بھی بات نہیں پڑی تھی، لیکن وہ شک کے انگار پر کھڑی تھی۔ افشاں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ ایسی بند گلی میں کھڑی تھی کہ نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ اس کے اندر اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ اپنے تایا کو انکار کر سکے۔ اس کی طاقت سلب ہو چکی تھی۔ اچانک وہ چونکی۔ کریم بخش سیڑھیوں اتر کر نیچے آیا اور افشاں کو دیکھتے ہی بولا، افشاں بیٹی تیار ہو جانا، کل تمہارا شفیق احمد سے نکاح ہے۔